بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ باب نمبر 41 باب ما یقال بعد الوضوء، یعنی وضو کے بعد کون سی دعا پڑھے۔ سب سے پہلے حدیث پڑھتا ہوں، پھر اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کی، بس اچھی طرح وضو کی، پھر اس نے یہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے جنت میں جا سکتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کہ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے اصل واقعے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس حدیث کا ایک اصل واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری اونٹ چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میں اونٹ لے کر جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتے تھے۔ یعنی آپ سمجھ رہے، باری لگائی تھی کہ بھائی کام بھی ہوتا رہے اور ہمیں دین بھی سیکھنا ہے، تو اس کے لیے ترتیب کیا ہو؟ تو کہا جب میں اونٹ چرانے جاؤں تو عمر آپ کو حضور کی مجلس میں چلے جانے کا، اور جب آپ اونٹ چرانے جائیں گے تو میں حضور کی مجلس میں چلا جاؤں گا۔ اب آگے کہتے جو باتیں سنتے تھے وہ رات کو مجھے بتا دیتے تھے عمر، دوسرے دن وہ اونٹ لے کر جاتے تھے اور میں حاضر رہتا تھا اور دن بھر کی باتیں ان کو بتا دیتا تھا۔ ایک دن اونٹ چرانے کی میری باری تھی، مجھے اچھے پتے مل گئے، اونٹوں کا پیٹ جلدی بھر گیا اور میں جلدی اونٹ لے کر واپس آ گیا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، میں اونٹ باندھ کر مسجد میں پہنچا، وہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ میں مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا۔ جس وقت میں پہنچا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ کہ جس مسلمان نے وضو کی، بس اچھی طرح وضو کی، پھر اس نے 2 نفلیں پڑھی، یعنی تحیۃ الوضو، جن کی طرف اپنے دل اور اپنے چہرے سے متوجہ رہا، یعنی خوش و خضوع کے ساتھ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ اب فرما رہے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا واہ واہ، یعنی اتنی بڑی فضیلت تحیۃ المسجد کی خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی۔ وہ فرماتے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ، میرے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہارے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ اس سے ڈبل واہ واہ ہے، یعنی اس سے ڈبل اچھی ہے۔ تو فرمایا کیا ہے وہ بات؟ تو یہ حدیث جو بھی آپ نے پڑھی، جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو سنائی، وہ حدیث حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس نے دعا پڑھی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، یہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے۔ اب یہ تو ہو گئی، اور اس سے ہمیں جو سبق ملا یہی ملا کہ ہمیں بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعاؤں میں کتنی بڑی طاقت ہے وہ بھی اس سے سمجھ میں آیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہہ رہے کہ اس حدیث کی جو سند ہے وہ کل 3 سندیں ہیں۔ میں سند پڑھ کر بتلاتا ہوں۔ پہلی سند ہے زید بن حباب حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ سے، معاویہ ربیعہ سے، اور ربیعہ ابو ادریس خولانی سے، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ یہ سند صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واسطہ چھوڑ دیا ہے، ابو ادریس خولانی اور حضرت عمر کے درمیان میں ایک واسطہ ہے، وہ چھوڑ دیا ہے۔ دوسری سند عبداللہ بن صالح
معاویہ سے، وہ ربیعہ سے، وہ ابو ادریس خولانی سے، وہ عقبہ بن عامر سے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ یہ سند صحیح ہے۔ ابھی بتایا میں نے آپ کو کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ تیسری سند ہے عبداللہ بن صالح معاویہ سے، وہ ربیعہ سے، وہ ابو عثمان سے، وہ جبیر بن نفیر سے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ یہ سند بھی صحیح ہے۔ بہرحال تو اس کی جو سند پہ کلام تھا وہ بھی آپ تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کا جو باب ہے، باب نمبر 42، باب الوضوء بالمد، مد کے ذریعے وضو کرنے کا بیان۔ مد کس کو کہتے ہیں؟ مد ایک پیمانہ ہوتا تھا، جیسے آپ نے پہلے زمانے میں، بلکہ آپ نے پیٹرول بھراتے وقت دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا، 1 لیٹر کا، 2 لیٹر کا، اسی طرح دودھ والوں کے پاس پیمانہ ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے وہ دودھ بھرتے تھے۔ آج کے زمانے میں چونکہ وہ پیمانے سامنے نہیں رہے، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو مد ایک پیمانہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مد کے ذریعے سے وضو فرمایا۔ اب وہ کتنا ہوتا تھا وہ سب تفصیل سے سمجھاؤں گا، پہلے حدیث سن لیجئے۔ حدیث نمبر 60، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو اور 1 صاع پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ اب مد کتنا ہوتا ہے؟ مد تقریباً 800 گرام کا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، 800 گرام پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے امت کو بتلایا ہے۔ کیوں؟ امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اتنا پانی کافی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پانی کو بچانا چاہے اور پانی بچا کر آپ اچھی طرح وضو کرنا چاہے، تب بھی 800 گرام پانی سے اچھی طرح وضو ہو سکتا ہے۔ اس لیے پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور غسل کس سے کرتے تھے؟ 1 صاع سے۔ 1 صاع کس کو کہتے ہیں؟ تقریباً 3 کلو 200 گرام کا ہوتا ہے۔ تو 3 کلو 200 گرام پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا۔ حالانکہ آپ کے بال مبارک بڑے تھے، آپ کا سینہ چوڑا تھا، آپ اندازہ لگائیے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 کلو 200 گرام پانی سے غسل فرما کر امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھیے، اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کم پانی سے وضو بھی کر سکیں گے اور کم پانی سے غسل بھی کر سکیں گے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اگلا جو باب ہے، باب نمبر 43، باب کراہیت الاسراف فی الوضوء۔ یہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ پانی میں اسراف یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث نمبر ہے 61، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وضو کے لیے ایک شیطان ہے جس کو ولہان کہا جاتا ہے، پس پانی کے وسوسوں سے بچو، کیونکہ شیطان مومن کی طہارت میں شک پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عضو دھوتا ہی چلا جاتا ہے اور پانی ضائع کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو کیسی تعلیمات عطا فرمائی ہے اور کس طرح وسوسوں سے بچایا ہے۔ آپ کبھی جو لوگ وساوس کا شکار ہے اور اس بیماری میں مبتلا، ان سے ملیے، حیران پاگل ہو گئے ہیں وہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس طرح کی بیماریوں سے امت کو بچا رہے ہیں کہ جب وضو کرو تو وضو کرتا ہے کوئی انسان تو ایک شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو شک میں مبتلا کرتا ہے، دیکھتے رہیے عضو اچھی طرح نہیں دھلا۔ اب وہ ایک ہی عضو کو 3 4 5 مرتبہ، 3 مرتبہ تو سمجھ میں آتا ہے، 3 مرتبہ تو سنت ہے، 5 مرتبہ یعنی پانی ویسٹ کرتا ہے وہاں بیٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک تو پانی ویسٹ ہو رہا ہے اس کا گناہ، نمبر 2 انسان اس بیماری میں مبتلا ہو کر پھر ایسا شکی مزاج بن جاتا ہے اور ایسا پاگل جیسا ہو جاتا ہے کہ پھر اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں اسراف کرنے پر تنبیہ فرمائی۔ پانی میں اسراف ہو رہا ہوگا تو حضور نے تنبیہ فرمائی، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی ان کو یہ تھا کہ صرف مال میں اسراف ہوتا ہوگا، وضو میں بھی کوئی اسراف ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتی ندی پر ہو۔ آپ سوچئے، بہتی ندی پر انسان وضو کرے گا تو وہ پانی تو اندر جائے گا، وہ تو باہر آنے والا نہیں ہے، تو پھر وہاں کہاں اسراف؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم بہتی ندی پر بھی پانی ویسٹ کرنے کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر وضو خانوں پر بیٹھ کر بھی پانی ویسٹ کرو گے، اس لیے کہ جیسی عادت بنے گی ویسا تم دوسری جگہ بھی کرو گے۔ تو اگر بہتی ندی پر بھی اگر پانی ویسٹ کرنے کے عادی ہوں گے، ویسٹ کرنے کا مطلب ایک عضو کو کئی مرتبہ دھونے کے عادی بن جاؤ گے، حالانکہ پانی نیچے گر رہا ہے، ضائع نہیں ہو رہا ہے،
پھر بھی تمہاری عادت بن جائے گی اور یہ غلط عادت تمہیں برباد کر دے گی۔ اس لیے امت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، پانی کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، اور جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں اسراف سے ہم بچیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ خارجہ نے اس کو مسند کر دیا ہے، اور خارجہ ضعیف راوی تھے، وہ اس طرح کی گڑبڑیاں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسراف سے بچائے۔